فارس خان نے حیا کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی ناچ رہی تھی۔ حیا کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ کپکپا رہے تھے مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ فارس نے آہستگی سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کے خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک مدھم اور بھاری آواز میں کہا، مجھ سے ڈر رہی ہو میری جان؟ تم تو جانتی ہو کہ مجھے ڈوکپور لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی سودا نہیں کیا جو تم اس طرح مجھ سے ڈر کر بھاگ رہی ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھو حیا۔ حیا نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے فارس کی سیاہ آنکھیں اسے اپنے حصار میں لی رہی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ فارس نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی کی پور سے اوپر اٹھایا اور بہت ہی نرمی سے کہا، آج کی رات رونے کے لیے نہیں ہے، اپنے آنسو صاف کرو ورنہ میں خود انہیں اپنے طریقے سے صاف کروں گا۔ یہ منظر تو بس ایک جھلک تھی۔ اسی طوفان کے جواب ان دونوں کی زندگی میں آ چکا تھا مگر اس کہانی کا آغاز یہاں سے نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی بنیاد تو کچھ دن پہلے پڑی تھی۔ حیا ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی سادہ اور با کردار لڑکی تھی جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ اس کے گھر کے حالات بہت تنگ تھے مگر اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کا ایک سمندر موجود تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی اپنی شاگرد سارہ کو پڑھا رہی تھی۔ سارہ بہت امیر گھرانے سے تھی مگر اس کا بھائی فارس خان اسے پڑھائی کے لیے حیا کے پاس ہی بھیجتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس محلے میں حیا سے بہتر استانی کوئی نہیں ہے۔ سارہ نے کتاب بند کرتے ہوئے خوشی سے کہا، مس حیا، آپ کو پتہ ہے آج میرے بڑے بھائی فارس لندن سے واپس آ رہے ہیں۔ وہ بہت سالوں بعد گھر آ رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں۔ بابا نے بھی بہت بڑی دعوت رکھی ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے سارہ، اللہ تمہارے بھائی کو بخیر و عافیت گھر لائے۔ اب تم جاؤ ورنہ اندھیرا ہو جائے گا۔ سارہ کے جانے کے بعد حیا نے گھر کے کام کاج سمیٹے۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور حفص نے سانس لینا بھی دشوارا کر دیا تھا۔ ان کا گھر پرانے طرز کا تھا جہاں صحن کے ایک کونے میں چار دیواری کے اندر غسل خانہ بنا ہوا تھا جس کی چھت نہیں تھی۔ حیا نے ارد گرد دیکھا اور تسلی کی کہ کوئی نہیں ہے تو وہ نہانے کی غرض سے وہاں چلی گئی۔ دوسری طرف فارس خان اپنے عالیشان بنگلے کی سب سے اونچی منزل پکڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ ابھی وہ لندن سے لوٹا تھا اور اپنے شہر کی ہوا کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے سگریٹ کا دھواں میں اڑا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے والے چھوٹے سے گھر کے صحن میں پڑی۔ وہاں چاندنی رات میں پانی کے قطرے ایک حسین وجود پر گر رہے تھے۔ حیا بے خبر اپنے بالوں کو دھو رہی تھی۔ پانی اس کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کی گردن اور پھر اس کے جسم کو بھگو رہا تھا۔ فارس کی نظریں وہیں جم گئیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ سلگتا رہا مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے آج تک اتنی حسین لڑکیاں نہیں دیکھیں مگر ایسی کشش اور ایسی سادگی اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے ایک مومنہ بن گئی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں اس منظر سے ہٹانا چاہی مگر وہ ناکام رہا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے دستک دی ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑکی اب صرف اور صرف اس کی ہوگی۔ فارس خان کی لغت میں نہ کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وارے سے بھیگے ہوئے سراپے کو تکتا رہا اور اس کے دل میں ایک طوفان مچلنے لگا۔ یہ عشق کی پہلی سیڑھی تھی جہاں فارس خان اپنا دل ہار چکا تھا۔ اگلے دن کی دوپہر فارس خان اپنی سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی میں سارہ کو لینے کے لیے حیا کے گھر کے باہر پہنچا۔ اس نے ہارن بجایا تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ سارہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی باہر آئی اور اس کے پیچھے حیا کھڑی تھی۔ حیا نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ سارہ کو الوداع کہنے دروازے تک آئی تھی۔ فارس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو اس کی نظر سیدھے حیا کے چہرے پر پڑی۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی معصومیت اور وہی آنکھیں جنہیں اس نے کل رات چاندنی میں بھیگے ہوئے دیکھا تھا۔ فارس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ رات والا حسین سراپا اسی لڑکی کا تھا۔ حیا نے جیسے ہی سامنے گاڑی میں بیٹھے اجنبی کو اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے پایا تو فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کر لیا۔ فارس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سارہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی فیصلہ کر لی کہ اب دیر کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور دل ہی دل میں کہا، تم مجھ سے نہیں چھپ سکتی حیا، اب تم فارس خان کی ہو اور یہ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے۔
اسی شام حیا کے گھر میں ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ محلے کی ایک بیوی جو رشتے کرواتی تھی وہ فارس خان کے گھر کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ حیا کے ماں باپ تو جیسے حیرت اور خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ اتنی دولت اور اتنا بڑا نام کے وہم گمان بھی نہیں تھا۔ حیا کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اس کا رنگ سرد پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی مہمان گئے وہ تیزی سے باہر آئی اور اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اماں، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ہاں کیسے کر دی؟ آپ جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور ہم جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حیا کی ماں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا حیا؟ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے اور تم نخرے کر رہی ہو۔ لوگ ترستے ہیں ایسی قسمت کے لیے۔ دولت دیکھ کر تو اچھے اچھوں کی رال ٹپک پڑتی ہے اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آمد آئے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے۔ بابا، آپ تو کچھ بولیں۔ وہ لوگ مجھے بیاہ کر نہیں لے جائیں گے بلکہ خرید کر لے جائیں گے۔ وہاں میری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ وہ امیر لوگ ہیں بابا، وہ غریب بہو کی جوتی کو نوک پر رکھتے ہیں۔ مجھے ذلیل کریں گے سب۔ مجھے ایسی جگہ شادی نہیں کرنی جہاں میری اپنی کوئی پہچان ہی نہ رہے۔ میں وہاں نہیں رہ پاؤں گی۔ حیا کا باپ اٹھ کھڑا ہوا اور حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سختی سے بولا، بس حیا، بہت ہو گیا۔ میں زبان دے چکا ہوں، میری سفید داڑھی کا ہی لحاظ کر لو۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر بغیرت نہیں ہے کہ زبان دے کر مکر جائے۔ فارس خان نے خود رشتہ بھیجا ہے اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تم وہاں راج کرو گی بیٹی، غربت کے تانے نہیں ملیں گے تمہیں۔ مگر بابا یہ زبردستی ہے، میرا دل نہیں مان رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیا بلک بلک کر رونے لگی۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا، خبردار، جو ایک اب لفظ بھی منہ سے نکالا۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ کل تمہارا نکاح ہے اور پرسوں رخصتی ہے۔ خاموشی سے تیاری کرو اور ہمارے فیصلے پر سر جھکا دو۔ حیا بے بسی سے اپنے ماں باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے خواب، اس کی خواہشیں سب اس کے قدموں میں رون دی گئی ہوں۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے رشتہ بھیجا ہے وہ وہی ہے جو اسے پانی کی دیوانگی پال چکا ہے۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے دولت کی چمک دھمک دے کر انجانی آگ میں دھکیل دیا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور حیا جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، مگر باہر اس کے جہیز کی نہیں بلکہ اس کی قربانی کی تیاری ہو رہی تھی۔ فارس خان اپنے کمرے میں بیٹھا حیا کی تصویر دیکھ رہا تھا جو اس نے سارہ کے موبائل سے حاصل کی تھی، اور اس کی آنکھوں میں فدا کی چمک تھی۔ کل تم میرے پاس ہوگی حیا، اور میں تمہارے سارے خدشات اپنی محبت سے مٹا دوں گا۔ فارس نے تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ نکاح کے وہ بھاری الفاظ ادا کرنے کے بعد حیا فارس خان کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری روسی جوڑا اس کے وجود پر بہت جچ رہا تھا، مگر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی، مگر حیا کے لیے یہ کمرہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ سمٹ کر بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آ رہے تھے اور پھر اپنی ماں کی بے حسی یاد آ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فارس خان آہستگی سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ حیا نے گھبرا کر اپنے گھٹنوں میں سر دے دیے تاکہ وہ اس شخص کا سامنا نہ کر سکے۔ فارس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور حیا کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ فارس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا تھا حیا کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ میں نے جو ایک بار ٹھان لیا تو اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ اب تم میری قید میں ہو اور یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سر اٹھا کر دیکھو اپنے حاکم کی طرف۔ حیا بری طرح سہم گئی۔ اس کا ڈر یقین میں بدل رہا تھا کہ امیر لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ فارس نے دیکھا کہ وہ سر نہیں اٹھا رہی تھی تو وہ جھکا اور حیا کے بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے سیدھا کیا۔ حیا نے چیخ مارنی چاہی مگر آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ فارس نے اس کے چہرے پر جھکے ہوئے دوپٹے کو ہٹایا تو حیا کا بھیگا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ فارس نے اپنی آنکھوں میں ایک موضوعی سختی پیدا کرتے ہوئے اسے مزید ڈرانے کے لیے کہا، یہ آنسو مجھے پگھلا نہیں سکتے حیا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔
تم میری ضد تھی اور آج تم میری دسترس میں ہو۔ میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں اور تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حیا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور سسکتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر رحم کریں، میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا مگر میرا دل نہیں مانتا، مجھے مت ستائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ فارس نے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا، وہ واقعی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ صرف شرما نہیں رہی تھی بلکہ خوف سے ادمی ہو رہی تھی۔ فارس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ تو بس اسے چھیڑ رہا تھا مگر حیا اسے حقیقت سمجھ بیٹھی تھی۔ فارس کا رویہ فوراً بدل گیا، اس کی آنکھوں سے وحشت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ بے پناہ محبت اور نرمی نے لے لی۔ اس نے حیا کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے انہیں چوما۔ فارس نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، حیا میری طرف دیکھو، پلیز میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں مذاق کر رہا تھا، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا میری جان، میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو تمہیں تکلیف دوں گا۔ حیا ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم میری بیوی ہو حیا، کوئی خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم سے محبت کی ہے، میں تو بس تمہاری توجہ چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہیں ڈرایا، میں مر جاؤں گا مگر تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ تم تو میری وہ دعا ہو جو برسوں بعد قبول ہوئی ہے۔ حیا نے فارس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی اور محبت تھی۔ فارس کی آواز کا سیر حیا کے خوف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہا تھا۔ فارس نے اپنا ماتھا حیا کے ماتھے سے ٹکا دیا اور سرگوشی کی، مجھے ایک موقع دو حیا، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم ساری دنیا کے غم بھول جاؤ گی، بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ حیا کی سسکیاں اب تھم چکی تھیں اور اس کے دل میں فارس کے لیے انجانا سا احساس کڑوچ لے رہا تھا۔ یہ رات خوف سے شروع ہوئی تھی مگر اب محبت کے سفر کا آغاز بن رہی تھی۔ فارس کی محبت بری سرگوشی نے حیا کے دل سے خوف کے سائے کافی حد تک کم کر دیے تھے۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی اور فارس کے ہاتھوں کا لمس اسے ایک عجیب سا تحفظ دے رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں۔ فارس نے محسوس کیا کہ حیا اس بھاری بھرکم عروسی جوڑے اور زیورات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور پسینے کی ننھی بوندیں اس کی پیشانی پر چمک رہی ہے۔ فارس نے نرمی سے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اس لباس میں بہت تھک گئی ہو حیا، یہ زیورات تمہاری نزاکت پر بوجھ بن رہے ہیں، مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں۔ حیا نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، آپ پلیز ادھر مت دیکھیں۔ فارس اس کی اس معصوم ادا پر مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک شوق رنگ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور حیا کے کان کے پاس جھک کر اپنی گرم سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے بولا، تمہارا شوہر ہوں حیا، کوئی غیر نہیں، آج کی رات ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ حیا کچھ بولتی، فارس نے اچانک سے اپنی مضبوط باہنوں میں اٹھا لیا۔ حیا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ فارس کی گردن میں ڈال دیے۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ فارس اسے لے کر سیدھا واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فارس، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں، حیا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ فارس نے اس کی بات انسنی کر دی اور واش روم کا دروازہ پاؤں سے دھکیل کر کھولا۔ واش روم سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور وہاں روشنی کا بہت خوبصورت انتظام تھا۔ فارس نے حیا کو شیشے کے سامنے کھڑا کہا جہاں ان دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ حیا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی جبکہ فارس کی نظریں شیشے میں حیا کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ فارس نے حیا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جملہ کہا جو حیا کو ہمیشہ یاد رہنے والا تھا، یہیں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوا تھا حیا۔ وہ نہاتے ہوئے رقص کرتی لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اسے پا لوں گا۔ اب ہم ایک ہیں اور ہمارے درمیانی کپڑے ایک دیوار کی طرح ہیں۔ فارس نے اس کے کان کے لوگوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور حکم دینے والی مگر انتہائی رومانوی انداز میں کہا، چلو کپڑے اتارو۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا لی۔
وہ اپنے ہاتھ ہلانے سے قاصر تھی۔ فارس سمجھ گیا کہ حیا کی حیا اسے اجازت نہیں دے رہی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کا سارا وجود حیا کی کمر سے لگ گیا۔ حیا کو فارس کے سینے کی تپش اپنی کمر پہ محسوس ہو رہی تھی۔ فارس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر حیا کی قمیص کی ڈوریوں کو ٹٹولا۔ اس کے گرم پوروں کا لمس جیسے ہی حیا کی کمر کی برہنہ جلد سے ٹکرایا، حیا کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے لبوں سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی۔ آہ فارس! فارس نے اس کی سسکی کو اپنے لبوں میں دبا لیا۔ اس نے حیا کی گردن کو لبوں سے مسلتے ہوئے شرٹ کی زپ آہستہ آہستہ نیچے سرکانا شروع کر دی۔ حیا نے کمزوری سے پیچھے ٹیک لگائی تو فارس نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ مجھے مت روکو حیا، میں کب سے اس لمحے کا منتظر تھا۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نکھاروں گا۔ تم صرف میری ہو اور میرا حق ہے تم پر۔ فارس کے ہاتھ حیا کے بازو پر رینگ رہے تھے اور وہ ایک ایک کر کے اس کی چوڑیاں اتار رہا تھا۔ ہر چوڑی اترنے کے ساتھ فارس اس کی کلائی پر بوسہ دیتا۔ حیا کا مزاحمت کرنے کا ارادہ دم توڑ چکا تھا۔ فارس کی قربت کا نشہ اس کی حواسوں پر طاری ہو رہا تھا۔ وہ بس اپنی آنکھیں بند کیے فارس کے ہر لمس کو محسوس کر رہی تھی، جو اسے ایک نئی دنیا سے روشناس کروا رہا تھا۔ فارس نے حیا کی قمیص کی زپ مکمل کھول دی تھی اور وہ بھاری بھرکم عروسی جوڑا اس کے جسم سے ڈھلک کر فرش پر گر چکا تھا۔ اب حیا صرف اپنے انر ویئر میں ملبوس تھی اور شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بازو اپنے سینے پر باندھ لیا اور کانپتے ہوئے نیچے پھینکنے کی کوشش کی، مگر فارس نے اسے ایسا کرنے کی مہلت نہیں دی۔ فارس نے ایک جھٹکے سے شاور کا ہینڈل گھما دیا۔ اوپر سے ٹھنڈے پانی کی ایک تیز دھار ان دونوں کے وجود پر گرنے لگی۔ حیا کے منہ سے ایک زوردار سسکی نکلی۔ آہ فارس! یہ ٹھنڈا ہے! فارس نے اسے پوری قوت سے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ پانی ان دونوں کو بھگو رہا تھا، مگر ان کے جسموں کی تپش پانی کی ٹھنڈک پر غالب آ رہی تھی۔ فارس کا گیلا لباس اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا اور حیا کی نازک وجود کی حرارت اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ فارس نے حیا کے بھیگے ہوئے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے دیوانگی سے کہا، یہ ٹھنڈک کچھ نہیں حیا، اس آگ کے سامنے جو میری اندر لگی ہوئی ہے۔ محسوس کرو میرے دل کی دھڑکن کو، یہ صرف تمہارا نام پکار رہی ہے۔ فارس نے حیا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ حیا کی نظر جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ فارس نے اب مزید ضبط کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے جھک کر حیا کے گلابی اور کانپتے ہوئے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ یہ ایک طویل اور جذباتی لمس تھا۔ حیا کا سانس رک سا گیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ فارس کے سینے پر رکھے، مگر فارس کی دھڑکنوں کی ترتیب سن کر اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ فارس اسے دیوانہ وار چوم رہا تھا، جیسے وہ برسوں کا پیاسا ہو اور آج اسے چشمہ مل گیا ہو۔ حیا کے لبوں سے نکلی ہوئی آہ فارس کے منہ میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ فارس نے اپنے ہونٹ حیا کی گردن کی طرف موڑ دیے۔ پانی کے قطرے حیا کی گردن سے لڑکتے ہوئے نیچے جا رہے تھے اور فارس ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنا سر پیچھے کی طرف لڑکھا دیا اور اپنی انگلیاں فارس کے گیلے بالوں میں گاڑ دیں۔ فارس میں… حیا کی آواز لرز رہی تھی۔ فارس نے اس کی کمر کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے خود سے مزید قریب کیا۔ دونوں کے سینے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو چکے تھے، ہر سانس ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی تھی۔ تم میری ہو حیا، صرف میری۔ آج اس پانی کے نیچے میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں خود سے زیادہ چاہتا ہوں۔ فارس نے دوبارہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس بار حیا نے بھی جواب دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بازو فارس کی گردن میں ڈال دیے۔ یہ اس کی طرف سے اجازت کا پہلا اشارہ تھا۔ فارس کو لگا جیسے اسے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے حیا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حیا نے اپنی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیں۔ شاور کا پانی مسلسل ان پر برس رہا تھا اور وہ دونوں دنیا مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد فارس نے شاور بند کیا اور وہیں کھڑے کھڑے ایک بڑا تولیہ حیا کے گرد لپیٹ دیا۔ اس نے حیا کو نیچے نہیں اتارا بلکہ اسی طرح اٹھائے ہوئے بیڈ روم میں واپس لے آیا۔ بیڈ روم کی مدھم روشنی میں ماحول مزید سحر انگیز ہو گیا تھا۔ فارس نے حیا کو انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ حیا کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ فارس نے جلدی سے اپنا گیلا لباس تبدیل کیا اور حیا کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اس نے حیا کو کھینچ کر اپنے پہلو میں کر لیا اور کمبل ان دونوں کے اوپر تان لیا۔
اندھیرے اور کمبل کی گرمائش میں فارس کے ہاتھ حیا کے جسم پر رینگنے لگے۔ حیا نے اپنا چہرہ فارس کے سینے میں چھپا لیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، حیا نے مدھم آواز میں کہا۔ فارس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھتے ہوئے بولا، یہ دھڑکن سن رہی ہو؟ یہ تب تک چلے گی جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ آج کی رات ہماری محبت کی معراج ہے۔ آج تم مجھ سے کوئی پردہ نہیں رکھو گی۔ فارس ایک بار پھر حیا پر جھک گیا۔ اس نے حیا کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا چھوا تو حیا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی اور اس نے فارس کو زور سے جکڑ لیا۔ کمرے میں اب صرف ان کی مدھم سرگوشیاں اور محبت بھری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ یہ دو اجنبی روحوں کا ملن تھا جو اب ایک ہو ہی رہی تھی۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر بیڈ پر پڑ رہی تھیں، جہاں حیا فارس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں گہری نیند سو رہی تھی۔ رات کے خوبصورت اور تھکا دینے والے لمحات کے بعد اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور معصومیت تھی۔ فارس جاگ چکا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنا سر ٹیکے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے حیا کے چہرے کے نقوش کو چھو رہا تھا۔ اس کی انگلی حیا کی پیشانی سے ہوتی ہوئی اس کی بند آنکھوں کے پپوٹوں اور پھر اس کے گلابی لبوں پر آ کر رک گئی۔ فارس کے لمس سے حیا نے ہلکی سی چبش کی اور آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے فارس مسکراتا ہوا اور محبت سے لبریز چہرہ دیکھ کر اسے رات کے تمام مناظر یاد آ گئے اور شرم کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ فارس کے سینے میں چھپا لیا۔ فارس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اسے اپنے ساتھ مزید بھیج لیا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کی حرارت کو محسوس کر رہے تھے۔ میری جان، اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں تم نے مجھ پر جو اعتبار کیا ہے، اس کے بعد اب کوئی پردہ نہیں رہا۔ فارس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حیا نے وہیں چھپے چھپے مدھم آواز میں کہا، فارس پلیز مجھے چھوڑیں، صبح ہو گئی ہے، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ فارس نے زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے لیے تو صبح تبھی ہوتی ہے جب میں تمہاری ان جھیل جیسی آنکھوں میں خود کو دیکھ لیتا ہوں۔ تم جانتی ہو حیا، تم کتنی حسین ہو۔ یہ کہتے ہوئے فارس نے جھک کر حیا کے لبوں پر ایک طویل اور شستہ بوسہ دیا۔ حیا کی سانسیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فارس کے ننگے سینے پر رکھ کر دیے اور اس کی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کیا۔ فارس کے ہونٹ اس کی گردن پر رینگنے لگے تو حیا کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی۔ آہ فارس، بس کرے نا۔ فارس نے اس کی گردن پر آخری بوسہ دیا اور اسے آزاد کرتے ہوئے بولا، آج تو چھوڑ آؤں، لیکن رات کو یہ ادھار چکانا پڑے گا۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ حیا جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر نکلی تو اس نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی کھلی ہوئی کلی کی طرح لگ رہی تھی۔ فارس بھی تیار ہو چکا تھا۔ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت فارس کی گرفت حیا کے ہاتھ پر بہت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے دنیا سے بچا کر رکھنا چاہتا ہو۔ ڈائننگ ہال میں فارس کی والدہ بیگم طلعت اور اس کی پھپھو کی بیٹی ماہین ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ ماہین فارس کو بچپن سے پسند کرتی تھی اور اس اچانک شادی سے اس کے اندر حسد کی آنکھ جل رہی تھی۔ جیسے ہی فارس اور حیا میز کے قریب پہنچے، ماحول میں ایک عجیب سی تناؤ والی خاموشی چھا گئی۔ حیا نے آگے بڑھ کر بیگم طلعت کو سلام کیا۔ السلام علیکم امی جان۔ بیگم طلعت نے سر دھرمی سے جواب دیا اور سر کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ فارس نے حیا کی کرسی کھینچی اور اسے بٹھایا۔ حیا کو بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ماہین اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ناشتہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک ماہین نے زور سے چمچ پلیٹ میں رکھا اور بلند آواز میں بولی، تائی امی، میرے ہیرے کا بریسلیٹ غائب ہے۔ میں نے کل رات اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا اور اب وہ وہاں نہیں ہے۔ فارس نے چونک کر ماہین کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، ماہین دھیان سے دیکھو، ادھر ادھر گر گیا ہوگا، گھر میں کون لے گا تمہارا بریسلیٹ؟ ماہین نے زہریلی نظروں سے حیا کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، فارس بھائی، گھر میں جب نئے لوگ آ جائیں جن کا پس منظر ہمیں معلوم ہی نہ ہو تو ایسی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان غریبوں کی نیتیں امیر گھرانے دیکھ کر خراب ہو ہی جاتی ہیں۔ حیا کا رنگ پھک پڑ گیا، اسے سمجھ آ گئی کہ اشارہ کس طرف ہے۔
فارس غصے سے کھڑا ہو گیا اور میز پر ہاتھ مارتے ہوئے گر جا۔ ماہین، اپنی زبان کو لگام دو، حیا میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر الزام لگانے کی؟ ماہین بھی کھڑی ہو گئی اور ایک ڈرامائی انداز سے بولی، میں الزام نہیں لگا رہی، ثبوت دوں گی۔ میں نے ابھی نوکرانی سے کہا تھا کہ ہویا کے کمرے کی تلاشی لے۔ اسی وقت نوکرانی ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ماہین کا ہیرے کا بریسلیٹ تھا۔ بی بی جی، یہ چھوٹے صاحب کے کمرے میں بیگم صاحبہ کے پرس سے ملا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ حیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے کبھی نوکرانی کو دیکھتی اور کبھی فارس کو۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس پر چوری کا اتنا گھٹیا الزام لگے گا۔ بیگم طلعت نے حقارت سے حیا کو دیکھا اور بولی، یہ ہے تمہاری پسند فارس؟ ایک چور لڑکی کو تم ہمارے سر پر بٹھا لائے ہو، اس نے پہلے ہی دن سے ہماری ناک کٹوا دی۔ حیا روتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی اور فارس کے بازو کو پکڑ کر تڑپتے ہوئے بولی، نہیں فارس، یہ جھوٹ ہے، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ یہ میرے پرس میں کیسے آیا، میرا یقین کرے فارس۔ فارس بالکل ساکت کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور جبڑے بھیج رہے تھے۔ ماہین کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراتی، جبکہ حیا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ حیا کو لگا کہ شاید فارس اب اسے دھکا دے دے گا، کیونکہ ثبوت اس کے خلاف تھے۔ کمرے میں چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی کو فارس کی کرجدار آواز نے توڑا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو حیا کی گرفت سے چھڑوایا۔ حیا کا دل ڈوب گیا کہ شاید فارس نے اسے دھکا دے دیا ہے، دھتکار دیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے فارس نے اپنا بازو حیا کے کندھے کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ بری طرح جکڑ لیا۔ فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا رخ سیدھا ماہین کی طرف تھا۔ تم نے کیا سمجھا تھا ماہین کہ تم اتنا گھٹیا ڈرامہ رچاؤ گی اور میں اپنی بیوی پر شک کروں گا؟ فارس کی آواز میں ایسی دھار تھی کہ ماہین اور بیگم طلعت دونوں ہی اپنی جگہ سہم گئی۔ ماہین نے ہکلاتے ہوئے کہا، فارس بھائی، ثبوت آپ کے پاس ہے، یہ نوکرانی۔ بکواس بند کرو! فارس نے میز پر پڑا کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ حیا ڈر کے مارے فارس کے سینے میں مزید سمٹ گئی۔ فارس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس کی اسکرین ماہین اور اپنی ماں کے سامنے کی۔ یہ دیکھو، کل ہی میں نے گھر کی سیکیورٹی کے لیے کوریڈور میں کیمرے لگوائے تھے۔ اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جب میں واش روم میں تھا اور حیا سو رہی تھی، تم چوروں کی طرح ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور 2 منٹ بعد خالی ہاتھ باہر نکلی۔ تم بریسلیٹ رکھنے گئی تھی تاکہ میری نظروں میں حیا کو گرا سکو۔ ماہین کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ اس کا جھوٹ اتنی جلدی اور اتنی بری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ بیگم طلعت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ فارس نے نفرت سے ماہین کو دیکھا اور کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے ماہین، تم نے ایک معصوم لڑکی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی۔ حیا میری بیوی ہے اور میری غیرت، اس پر لگا ہر الزام مجھ پر لگا ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ ماہین روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ فارس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور انتہائی دکھ سے کہا، امی جان، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ نے بھی بنا تحقیق کے میری پسند کو چور کہہ دیا۔ بیگم طلعت کچھ نہ بول سکی اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ فارس نے وہیں کھڑے کھڑے حیا کا چہرہ اوپر کیا، جو ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ فارس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس میری جان، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری عزت میری عزت ہے، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ چلو کمرے میں۔ فارس حیا کو لے کر واپس کمرے میں آ گیا۔ حیا بیڈ کے کنارے بیٹھ کر ابھی تک لرز رہی تھی۔ اس کا نازک دل اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ امیر لوگ کیسے غریبوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ فارس نے دروازہ لاک کیا اور تیزی سے حیا کے پاس آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حیا، میری طرف دیکھو۔ فارس نے تڑپ کر کہا۔ حیا نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، فارس، مجھے لگا آپ ان کی باتوں پہ آ جائیں گے، میں غریب ہوں نا، اس لیے مجھے لگا آپ بھی مجھے چور سمجھیں گے۔ فارس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اٹھا اور بیڈ پر حیا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے دیوانگی سے حیا کے پورے چہرے کو چومنا شروع کر دیا، اس کی گیلی آنکھوں پر، اس کے نمکین گالوں پر اور آخر میں اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔
وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کا مقام فارس کے دل میں کتنا اونچا ہے۔ حیا نے سکون محسوس کرتے ہوئے اپنا سر فارس کے کندھے پر رکھ دیا۔ فارس اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، تم میری روح ہو حیا، کیا کوئی اپنی روح کو بھی خود سے جدا کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کی باتوں کو دل سے نکال دو، میں تمہیں اس ماحول سے دور لے جانا چاہتا ہوں جہاں صرف میں اور تم ہو۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ فارس نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ ہنی مون پر، ہم کل صبح ہی مالدیپ جا رہے ہیں۔ وہاں سمندر کی بیچوں بیچ میں نے ایک پرائیویٹ ولا بک کروایا ہے۔ وہاں کوئی ماہین، کوئی سازش نہیں ہوگی، وہاں صرف ہمارا پیار ہوگا۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم دنیا کے ہر غم کو بھول جاؤ گی۔ حیا کے چہرے پر پہلی بار صبح کے بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ فارس نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ بیڈ پر لیٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اب یہ رونا دھونا بند، مجھے میری وہ حیا چاہیے جو کل رات میری بھانوں میں پگھل رہی تھی۔ ابھی تو ہمارا سفر شروع ہوا ہے۔ فارس نے شرارت سے اس کی گردن میں کاٹا تو حیا کھلکھلا کر ہنس دی۔ فارس نے فوراً اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کمرے کی فضا ایک بار پھر محبت کی گرمائش سے بھر گئی۔ مالدیپ کے نیلے سمندر کے عین درمیان لکڑی کے بنے اس پرائیویٹ ولا میں شام کی خنکی بڑھ رہی تھی۔ چاروں طرف پانی کی لہر کی مدھم آواز تھی، مگر کمرے کے اندر جذبات کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ حیا شیشے کی دیوار کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پر ایک مضبوط اور گرم لمس محسوس ہوا۔ فارس نے اسے پیچھے سے اپنی بہانوں کے اثار میں لے لیا اور اپنی تھوڑی حیا کے کندھے پر رکھ دی۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ اب تو ہم دنیا سے بہت دور الگ جنت میں آ گئے ہیں۔ یہاں نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی پردہ۔ فارس کی گرم سانسیں حیا کی گردن پر پڑ رہی تھیں، جس سے اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ حیا نے پلٹ کر فارس کی طرف دیکھا۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا جس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ فارس، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت اور محبت دی ہے۔ فارس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور حیا کا نرم و نازک جسم فارس کے سخت سینے سے ٹکرایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ تم میری قسمت ہو حیا، اور آج کی رات میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ فارس نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور چھوک کر اس کے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ انتہائی شدید اور طویل تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھ فارس کے کندھوں پر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ فارس کے ہونٹ حیا کے ہونٹ کا رس پی رہے تھے اور حیا کی سانسیں فارس کے منہ میں منتقل ہو رہی تھیں۔ کمرے میں صرف ان کی بھاری سانسوں اور مدھم سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ فارس نے ہونٹ جدا کیے بغیر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور گلاب کی پتیاں۔ فارس نے حیا کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا بھاری وجود حیا کے اوپر تھا اور حیا کو فارس کے دل کی تیز دھڑکن اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ فارس نے حیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہاری یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ جسم، سب میرا ہے۔ آج مجھے خود کو تم میں فنا کر لینے دو۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے فارس کا چہرہ چھوا اور مدھم آواز میں بولی، میں آپ کی ہی ہوں فارس، صرف آپ کی۔ مجھے اپنی محبت کے رنگ میں رنگ لے۔ حیا کی اجازت ملتے ہی فارس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے حیا کی گردن پر دیوانہ وار بوسہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے لب جہاں جہاں حیا کی جلد کو چھو رہے تھے وہاں آگ لگ رہی تھی۔ حیا نے تڑپ کر اپنی انگلیوں کو فارس کے بالوں میں جکڑ لیا اور اس کا سر اپنی گردن میں مزید قریب کر لیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار آہیں نکل رہی تھی۔ آہ فارس! فارس نے اپنا ہاتھ حیا کی کمر کے نیچے رکھا اور اس نے اپنے ساتھ مزید پیوست کر لیا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے میں گھل رہے تھے۔ فارس کے ہاتھ حیا کے جسم کے نشیب و فراز پر رینگ رہے تھے اور حیا شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ فارس نے دوبارہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس بار یہ لمس پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں زندہ تھے۔ حیا نے اپنی ٹانگیں فارس کے گرد لپیٹ لی اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور اس رات ولا کے کمرے میں محبت اپنے عروج پر تھی۔ ہر سسکی اور ہر آہ اس بات کی گواہ تھی کہ دو دل اور دو جسم اب ایک جان بن چکے تھے۔
یہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین یادگار بن گئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور خوشیوں کے دن تو ویسے بھی مٹی میں ریت کی طرح پھسل جاتے ہیں۔ انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب کس لمحے سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ فارس خان اور حیا کی شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور ان 2 سالوں میں ان کی زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی، جس میں محبت کی موجیں گزرنے کے دن کے ساتھ اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ فارس، جس کی شخصیت میں کبھی صرف روب، دبدبا اور وحشت تھی، حیا کی محبت نے اسے موم کر دیا تھا۔ اس نے حیا کو صرف بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا، بلکہ اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، جیسے وہ کوئی کانٹ سی گڑیا ہو جسے ذرا سی ٹیز بھی بکھیر سکتی ہے۔ مگر آج کا دن فارس خان کی زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہاسپٹل کے VIP فلور پر ایک عجیب سا سناٹا اور تناؤ چھایا ہوا تھا۔ پرائیویٹ لیبر روم کے باہر کوریڈور میں فارس خان کسی زخمی شیر کی طرح بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا سفید شلوار قمیض جگہ جگہ سے شکن زدہ ہو چکا تھا اور بالوں میں انگلیاں پھیر پھیر کر اس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے مسلسل چمک رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی مہنگی گھڑی دیکھتا اور پھر نظریں لیبر روم کے بند دروازے پر گاڑ دیتا۔ اندر سے حیا کی دبی دبی چیخوں اور کڑھانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کسی تیز دھار خنجر کی طرح فارس کے دل کو چیر رہی تھی۔ ہر چیخ پر اس کا دل پسلیوں سے ٹکراتا ہوا سانسیں روکنے لگتی۔ وہ شخص تھا جس کے ایک اشارے پر لوگ کانپتے تھے، مگر آج وہ اتنا بے بس تھا کہ اپنی جان سے پیاری بیوی کا درد پانچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو مسلا اور غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں قریب کھڑی نرس کی طرف دیکھا، جو ابھی ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ فارس تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ حیا کی چیخیں کیوں آ رہی ہیں؟ تم لوگ اسے درد سے نجات کیوں نہیں دیتی؟ فارس نے نرس پر یک تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ڈوڑے تیر رہے تھے۔ نرس گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ فارس صاحب، پلیز آپ حوصلہ رکھیں، یہ نارمل پروسیس ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ پوری کوشش کر رہی ہیں، آپ بس دعا کریں۔ کیسی کوشش؟ فارس نے غصے سے دیوار پر مک کر مارا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر حیا کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو میں تم سب کو چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے میری حیا صحیح سلامت چاہیے۔ نرس اسے دلاسا دے کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ فارس وہیں دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ سے اتنی گریہ زاری نہیں کی تھی جتنی آج کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے حیا کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا، وہ لڑکی جس نے اسے جینا سکھایا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا، وہ کیسے جی پائے گا؟ یا اللہ! فارس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ میری حیا میری زندگی ہے، اسے مجھ سے دور مت کرنا۔ میں نے ساری زندگی گناہ کی ہے، تکبر کیا، لیکن حیا میری نیکی ہے، اسے مجھ سے مت چھیننا۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں، میں بکھر جاؤں گا۔ وقت کا ہر لمحہ صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ فارس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر چلے جائے اور حیا کا ہاتھ تھام لے۔ اندر ہونے والی تکلیف کا تصور ہی اسے پاگل کر رہا تھا۔ تبھی اچانک کمرے سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ فارس کا سر جھٹکے سے اٹھا۔ وہ آواز زندگی کی نوید تھی۔ ابھی وہ اس آواز کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ چند لمحوں بعد ایک اور بچے کی رونے کی آواز نے فضا میں موجود تناؤ کو خوشی میں بدل دیا۔ دروازہ کھلا اور سینئر لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئیں۔ ان کے پیچھے 2 نرسیں تھیں، جن کے ہاتھوں میں سفید نرم و ملائم تولیوں میں لپٹے ہوئے 2 ننھے وجود تھے۔ فارس لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ شاید باہر آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر خوشگوار لہجے میں کہا، مبارک ہو فارس خان، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں، اس نے آپ کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ دونوں شہزادے اور ان کی ماں بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ سنتے ہی فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک عجیب سا سکون اس کے رگوں پہ میں اتر گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو صاف کیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بچوں کی طرف ایک نظر دیکھا، وہ سرخ و سفید آنکھوں میں رو رہے تھے، لیکن فارس کی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میری حیا؟ فارس کی آواز پھر آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔
ڈاکٹر نے اس کی بے چینی بھانپ لی اور اسبات میں سر ہلایا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس کمزوری اور تھک گئی ہیں۔ انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ فارس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر حیا نیم دراز تھی۔ اس کا رنگ سرد تھا اور ہونٹ خشک تھے، پیشانی پر ابھی تک پسینے کی نمی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی ممتا بھری مسکراہٹ تھی جس نے اس کی خوبصورت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ فارس آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی مقدس مقام پر کھڑا ہو۔ حیا نے اسے دیکھتے ہی اپنے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی نڈال تھی کہ ہاتھ اٹھا نہ سکی۔ فارس فوراً جھکا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے حیا کی پیشانی کو دیوانگی سے چوم لیا، پھر اس کے گالوں کو اور پھر اس کے ہاتھوں کو۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا حیا۔ فارس کی آواز میں لرزش تھی اور آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں کتنا ڈر گیا تھا، باہر کھڑے ہو کر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم میری کیا ہو؟ اگر تمہیں خراش بھی آ جائے تو میری جان نکل جاتی ہے۔ حیا نے کمزوری سے اپنی انگلیاں فارس کے گھنے بالوں میں پھیریں۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی فارس۔ آپ کی محبت کی زنجیریں اتنی مضبوط ہیں کہ موت بھی مجھے آپ سے دور نہیں لے جا سکتی۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے پتا تھا آپ باہر کھڑے میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ آپ کی دعائیں ہی تو مجھے واپس لائی ہیں۔ فارس نے اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا۔ آج کے بعد تو مجھے کبھی ایسے نہیں ڈراؤ گی، وعدہ کرو۔ حیا مسکرا دی۔ وعدہ، لیکن پہلے ذرا ہمارے شہزادوں کو دیکھیں۔ اتنے میں نرس نے دونوں بچوں کو لا کر حیا کے دائیں اور بائیں پہلو میں لٹا دیا۔ وہ دونوں بالکل فارس کی کاربن کاپی تھے، وہی تیکھے نقوش، وہی پیشانی اور وہی رنگت۔ فارس حیرت اور محبت سے اپنے دونوں ننھے فرشتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا خون ہے، اس کی اور حیا کی محبت کی نشانی۔ فارس نے جھک کر باری باری دونوں بچوں کے ماتھوں پر نرمی سے بوسہ دیا۔ ایک عجیب سا احساس تغافل اور ذمہ داری اس کے اندر جاگ اٹھی تھی۔ یہ بالکل تم پر گئے ہیں، فارس حیا کی شرارت سے کہا۔ دیکھے تو صحیح، ان کی بہنیں بالکل آپ جیسی ہیں، غصے والی۔ فارس ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں اب زندگی کی چمک تھی۔ اس نے حیا کو اور بچوں کو اپنی بہنوں کے اثار میں لے لیا۔ یہ ایک مکمل تصویر تھی۔ فارس نے حیا کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ آج تم نے میری محبت مکمل کر دی حیا۔ مجھے وہ رات یاد آ رہی ہے جب میں نے پہلی بار تمہیں چاندنی رات میں بارش میں نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت میرے دل میں صرف تمہیں پانے کی ضد تھی، ایک جنون تھا، لیکن آج اس جنون کی جگہ ایک سکون نے لے لی ہے۔ وہ لڑکی جس پر میرا دل ہار بیٹھا تھا، آج وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے گھر کی عزت ہے۔ یہ سفر ایک خواب کی طرح لگتا ہے اور میں اس خواب سے کبھی جاگنا نہیں چاہتا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا سر فارس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن اب پرسکون تھی، اور وہ اجنبی مغرور فارس خان جس نے زبردستی مجھ سے رشتہ جوڑا تھا، جس سے میں خوف کھاتی تھی، آج وہ میرے کل کائنات بن چکا ہے۔ آپ نے مجھے وہ خوشیاں دی ہیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے میری کانٹوں بھرے دامن کو پھولوں سے بھر دیا۔ فارس نے حیا کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ابھی بھی وہی حیا اور شرم تھی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ تم میری قسمت ہو حیا، میرا مان ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان بچوں کو اور تمہیں کبھی کسی قسم کا غم یا سایہ بھی نہیں چھونے دوں گا۔ ہم دونوں مل کر انہیں ایک بہترین زندگی دیں گے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ۔ فارس نے جھک کر حیا کے لبوں پر ایک محبت بھرا اور طویل بوسہ ثبت کر دیا۔ کمرے کی فضا میں بچوں کی ہلکی ہلکی کلکلانیاں گونجنے لگیں اور ان دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ کھڑکی سے باہر سورج ڈوب رہا تھا، لیکن ان کی زندگی کا سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہو چکا تھا۔ یہ ایک کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک خوشحال گھرانے کا خوبصورت آغاز تھا، جہاں صرف محبت، اعتماد اور مسکراہٹیں تھیں۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینلز پر ڈیلی سننے کے لیے چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔